اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ومقتدانا ومولانا ابی القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول، وجانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر قابل احترام ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے جس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ نور ہے. سورہ نور قرآن مجید کا سورہ نمبر 24 ہے اور جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا نمبر 19 ہے. پروردگار اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. پروردگار فرماتا ہے ان الذین، بے شک جو لوگ، یحبون پسند کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جو شوق رکھتے ہیں، جو رغبت رکھتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ کہ وہ برائیوں کو پھیلائیں، کہ وہ عیب کو پھیلائیں، کہ وہ برائیوں کو بتائیں، کہ وہ فاحشہ کو عام کریں، کہ لوگوں کی برائیوں کو پھیلائیں، کہ لوگوں کے عیب کو بتائیں، کہ لوگوں کی برائیوں کو عام کرے. تو پروردگار جواب یہ دیتا ہے فی الذین آمنوا، ان لوگوں کی جو ایمان لاتے ہیں، یعنی مومنین کی برائیوں کا عام کریں، با ایمان لوگوں کی برائیوں کا عام کریں. تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں پروردگار ان کے بارے میں فرماتا ہے لہم عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا، اس دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، آواز بلند کر صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. یعنی پروردگار فرماتا ہے کہ جو لوگ مومنین کی برائیوں کو عام کرنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میری بہنوں، غیبت کا شمار گناہان کبیرہ میں ہوتا ہے اور میرے آج اس مختصر سے درس کا موضوع بھی غیبت ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی مومن کے عیب کو بیان کرنا، کسی مومن بھائی کے عیب کو بیان کرنا، کسی مومنہ بہن کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، کسی مومنہ بہن کے عیب کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا، کسی مومنہ بہن کے عیب کو لوگوں کے سامنے آشکار کرنا، کسی مومنہ بہن کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا غیبت ہے. کسی کے نقص کو بیان کرنا بھی غیبت ہے. مثلا کسی کو کہنا کہ وہ کالی ہے، بونی ہے، کہ جس سے اس کو برا لگے تو یہ بھی غیبت ہے. کسی کو گالی دینا بھی غیبت ہے. مثلا کوئی کہے کہ فلاں شخص بد کردار ہے، یا فلاں کباب کنجوس مکھی چوس ہے، یا فلاں شخص پیٹو ہے یعنی زیادہ کھانے والا ہے، تو یہ بھی غیبت ہے. غیبت کی ڈیفینیشن بیان کرنے کے لیے
غیبت کی وضاحت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرنا چاہتی ہوں. درود پڑھیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. دیکھیں، بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہے. ایک پین فل بیماری ہوتی ہے اور ایک پین لیس بیماری ہوتی ہے. پین فل بیماری وہ بیماری ہے کہ جس کے درد کا ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے اور ہم فوراً ہی اس کا علاج کروا لیتے ہیں. مثلاً خود کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو اب اس کے درد کا ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے اور ہم فوراً ہی اس کا علاج کروا لیتے ہیں. یا کسی کا بازو ٹوٹ جائے، اب اس کا بھی فوراً احساس ہوتا ہے اور فوراً ہی اس کا علاج کروا لیا جاتا ہے. یا اسی طرح کی کوئی اور تکلیف کہ جس کے درد کا ہمیں احساس ہوتا ہو اور ہم اس کا فوراً علاج کروا لیتے ہوں. اور دوسری بیماری پین لیس بیماری ہے. پین لیس بیماری وہ بیماری ہے کہ جس کے درد کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. مثلاً خدا نخواستہ اگر کسی کو کینسر ہو جاتا ہے. اب کینسر ایک پین لیس بیماری ہے. یہ آہستہ آہستہ انسان کے بدن میں پھیل جاتا ہے. کینسر آہستہ آہستہ انسان کے وجود کو کھا جاتا ہے، انسان کے وجود کو ختم کر دیتا ہے، انسان کے وجود کو ڈیمیج کر دیتا ہے اور ہمیں اس بیماری کا پتہ ہی نہیں چلتا. کب پتہ چلتا ہے؟ ہمیں اس بیماری کا تب پتہ چلتا ہے جب انسان کے پاس علاج کا وقت نہیں ہوتا، جب انسان علاج کے قابل نہیں رہ جاتا، جب انسان کینسر کی لاسٹ سٹیج پر ہوتا ہے، تب جا کر ہمیں اس بیماری کا احساس ہوتا ہے. میری بہنوں، بالکل غیبت بھی کینسر کی بیماری کی طرح ہے. جب یہ ہمارے معاشرے میں آ جاتی ہے، ہمارے گھروں میں آ جاتی ہے، ہمارے خاندانوں میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس بیماری کا پتہ ہی نہیں چلتا. یہ آ کر ہمارے رشتوں میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے، میاں بیوی میں طلاق کروا دیتی ہے، بہن بھائی میں جھگڑا کروا دیتی ہے، ہماری محبتوں کو ختم کر دیتی ہے اور بھائی بھائی کو ملنے کے قابل نہیں رہنے دیتی. تب جا کر ہمیں اس بیماری کا احساس ہوتا ہے. تب پچھتائے کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت. یا ہمیں اس بیماری کا تب احساس ہوگا جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا. جب لوگ اپنے نامہ اعمال میں وہ اعمال نہیں پائیں گے جو انہوں نے دنیا میں انجام دیے تھے تو وہ پکار کر کہیں گے ان لوگوں کے بارے میں پروردگار. سورہ کہف جو کہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 18 ہے اور اس کی آیت نمبر 49 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ما لهذا الكتاب، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، لا یغادر جس نے نہیں چھوڑا، صغیرۃ ولا کبیرۃ چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور بڑے سے بڑا گناہ، الا احصاها بلکہ سب کچھ درج کر لیا. یعنی پروردگار فرماتا ہے یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہیں چھوڑا چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور بڑے سے بڑا گناہ بلکہ سب کچھ ہی درج کر لیا. جب لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو انہیں اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر حیرت ہوگی، اور حیرت انسان کو اس وجہ سے ہوگی کیونکہ انسان کو صرف وہی نیکیاں یاد ہوں گی جو اس نے انجام دی تھی، یا وہ گناہ یاد ہوں گے کہ جس کی اس نے توبہ کی تھی. غیبت کرنا تو وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں تھا، اس لیے جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو پکار کر کہے گا، ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس نے نہیں چھوڑا چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور بڑے سے بڑا گناہ بلکہ سب کچھ درج کر لیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو روز قیامت جب حساب و کتاب کے مقام پر لایا جائے گا تو ان کے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا.
جب وہ اپنے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں ہی نہیں پائیں گے جو انہوں نے انجام دی تھی، تو وہ کہیں گے اے خدا یہ نامہ اعمال میرا نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس میں وہ نیکیاں نہیں ملتی جو میں نے انجام دی تھی۔ تو اس سے کہا جائے گا تیرا خدا نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے، تیری نیکیاں لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے مٹ گئی ہیں۔ پھر دوسرے لوگوں کو لایا جائے گا، ان کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو اس میں وہ نیکیاں بھی پائیں گے جو انہوں نے انجام نہیں دی، تو وہ کہیں گے اے خدا یہ نامہ اعمال میرا نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ نیکیاں بھی درج ہیں جو میں نے انجام نہیں دی۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ فلاں شخص کی نیکیاں ہیں کہ جس نے تیری غیبت کی تھی، اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں تجھے بخش دی گئی ہیں۔ محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم وسلم۔ دیکھا مومنین کرام کتنی سخت روایت ہے۔ توبہ توبہ، خدا ہمیں غیبت کرنے سے بچائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن ہم پچھتائیں جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو اس دن ہم پچھتائیں جب ہماری نیکیاں دوسروں کے نامہ اعمال میں چلی جائیں اور دوسروں کے گناہ ہمارے کندھوں پر آ جائیں۔ درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم وسلم۔ غیبت کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم وسلم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ غیبت نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ غور کریں، توجہ کریں، آگ کیسے ایک پیارے سے گلشن کو، ایک خوبصورت سے کمرے کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ بالکل میری بہنوں، غیبت بھی ہمارے ایمان کو ختم کر دیتی ہے اور ہماری نیکیوں کو راکھ کر دیتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبت اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم۔ غیبت کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ غیبت کا گناہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ جب کوئی بڑا گناہ کرتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والا جب تک اس شخص سے معافی نہ مانگے کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے تب تک خدا بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ تو مومنین کرام، غیبت کا گناہ بڑے بڑے گناہوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ جب کوئی بڑا گناہ کرتا ہے تو اسے اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے اور وہ توبہ بھی کر لیتا ہے، لیکن جب کوئی غیبت کرتا ہے تو اسے اپنے گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا اور وہ توبہ بھی نہیں کرتا۔ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس شخص کی اس نے غیبت کی ہے پہلے اس سے معافی مانگے، پھر خدا اسے معاف کرے گا۔ آیت اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم وسلم۔ آیت اللہ دستغیث فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کی غیبت کر کے ان کا گوشت کھاتا ہے یہ اس جیسا ہے کہ جیسے وہ مردار کھا رہا ہو۔ اگر یہ سوچتا ہے کہ وہ حلال زیادہ ہے تو غلط سوچتا ہے۔ روایت میں ہے غیبت سے بچو کیونکہ یہ جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ روایت میں ہے غیبت کرنے والا اگر توبہ کر لے گا تو وہ آخری شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی توبہ کیے بغیر ہی مر جائے گا تو وہ پہلا شخص ہوگا جو جہنم میں جائے گا۔ اب قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اے با ایمان لوگو، اجتنبو بچو، کثیرم من الظنی، لوگوں کے متعلق بہت سے گمانوں سے، لوگوں کے متعلق بہت سے اندازوں سے، لوگوں کے متعلق بہت سے ٹیموں سے، لوگوں کے متعلق بہت سے تکوں سے. ان بعض الظنی اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور نہ ہی تجسس کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی غیبت کرو ایک دوسرے کی. ایحب، کیا تم پسند کرو گے، احدکم، کہ تم میں سے کوئی ایک، ان یاکلا، کہ وہ کھائے، کیا کھائے، لحما، گوشت، اخیہ، اپنے بھائی کا، میتن، مرے ہوئے. اب کسی کا خدا نخواستہ کسی کا بھائی فوت ہو جاتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے مجھے پتا ہے، فکرہتموہ، تم کراہٹ محسوس کرو گے، تم پسند نہیں کرو گے. خدا نخواستہ اگر کسی کا بھائی فوت ہو جاتا ہے تو وہ رنجیدہ ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے اسی صورت میں اگر کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے بس تم ہرگز پسند نہیں کرو گے، تم کراہت محسوس کرو گے. اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنے مومن بھائی کی غیبت کرنا مردار کھانے سے بھی بڑا حرام ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. کہ میں نے معراج کے شب کچھ لوگوں کو جہنم میں دیکھا جو مردار کھا رہے تھے، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے جواب دیا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے. تو غیبت کرنا مردار کھانے کے برابر ہے اور غیبت کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد خدا فرماتا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. میری بہنوں، خدا نے آج مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں، آئے آج توبہ کر لیں، کیونکہ خدا ان اللہ تواب رحیم، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا ہے اور مہربان ہے. مولا علی بھی دعائے کمیل میں فرماتے ہیں میرے ساتھ مل کر 5 مرتبہ اس جملے کو پڑھیے گا، اپنے گناہوں کو یاد کرتے جائیے اور پکارتے جائیے یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، بلند آواز سے یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا. مولا علی فرماتے ہیں یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے پروردگار، پس تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، بے شک ان اللہ تواب رحیم، خدا توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحمت والا ہے. اب قرآن یہ کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. پروردگار فرماتا ہے ان الذین، بے شک جو لوگ، یحبون پسند کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ کہ وہ برائیوں کو عام کریں، فی الذین آمنوا، مومنین کی برائیوں کو عام کرے، لہم تو ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، پھر دنیا، اس دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان غیبت کیوں کرتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ انسان اتنا بڑا گناہ کرتا ہے. تو پروردگار سورہ ہمزہ جو کہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 104 ہے، اس میں ارشاد فرماتا ہے
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. پروردگار فرماتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل وائے ہو، افسوس ہو، لعنت ہو، لکلی ہر فرد پر، ہر شخص پر، ہمزاتی جو عیب تلاش کرتے ہیں، لمزہ اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں یعنی لعنت ہو ان لوگوں پر جو عیب کو تلاش کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ کیوں عیب تلاش کرتے ہیں؟ تو خدا جواب یہ دیتا ہے الذی جمع مالا وعددا، الذی یہ وہ لوگ ہیں جمع جو جمع کرتے ہیں، جو اکٹھا کرتے ہیں، مال کو وعددا اور اسے گنتے رہتے ہیں، یعنی یہ مال کا عاشق ہے جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے، اور نہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نہ یہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ خمس دیتا ہے، بلکہ حب دنیا اس کا سبب بنتی ہے کہ وہ لوگوں کے عیب کو تلاش کرے اور لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اسی بات کو رسول خدا کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں حب الدنیا رأس کلی خطیئہ، کہ حب دنیا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، یحسبو یہ گمان کرتا ہے، انا یہ کہ مالہ اس کا مال اخلدا ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ اسے محفوظ رکھے گا، کلا ہرگز نہیں، لیمبذن یہ ضرور بضرور فی الحطمہ جہنم میں جائے گا، یعنی پروردگار فرماتے ہیں کلا لیمبذن فی الحطمہ کہ مال کبھی بھی انسان کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، یہ مال ہی انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے سکندر اعظم کا ایک واقعہ عرض کرنا چاہتی ہوں، درود پڑھی محمد والے محمد پر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند کر صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ سکندر اعظم کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ سکندر اعظم بہت امیر ترین بادشاہ تھا، اس نے آدھی دنیا کو فتح کیا تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے حسرت سے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ لوگوں کو یقین آ جائے آدھی دنیا کو فتح کرنے والا سکندر اعظم خالی ہاتھ اس دنیا میں آیا تھا اور خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہا ہے، لوگ مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرے کہ بے شک انسان اس دنیا میں خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ اس دنیا سے جانا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، آواز بلند کر صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، مٹی کے پتلے تجھ کو مٹی میں ہے سمانا، مٹی کے پتلے تجھ کو مٹی میں ہے سمانا، ایک دن یہاں تو آیا ایک دن یہاں سے جانا، رکنا نہیں یہاں پر جاری تیرا سفر ہے، محمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں،
محمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے۔ یہ اونچے اونچے بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں، یہ عالیشان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہیں، 2 گز زمیں کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ درود پڑھی محمد والے محمد پر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ تبھی تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے کلا لینبذن فی الحطمہ کہ مال کبھی بھی انسان کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، مال ہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے وما ادراکا مل حطمہ، وما ادراکا اور تمہیں کیا معلوم مل حطمہ جہنم کیا ہے، نار اللہ اللہ کی آگ ہے، منقدہ بھڑکائی ہوئی، التی اور یہ آگ تتالی نکلے گی علی الافئدہ لوگوں کے دلوں سے، انہا علیہم مؤصدہ اور بے شک یہ آگ گھیرے ہوئے ہوگی، فی امد ممددہ لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی یہ آگ لوگوں کو لمبے لمبے ستونوں میں گھیرے ہوئے ہوگی۔ مومنین توجہ کیجئے، غور کیجئے کہ مال انسان کو کبھی بھی محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اگر مال ہی انسان کو محفوظ رکھتا تو قارون کا مال اسے محفوظ رکھتا۔ میں آپ کے سامنے قارون کا واقعہ عرض کرنا چاہتی ہوں، درود پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قارون کے خزانے کی چابیاں اونٹوں پر جاتی تھی؟ قارون کے خزانے کی چابیاں اونٹوں پر جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ قارون کا واقعہ سورہ قصص جو کہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 28 ہے اور اس کی آیت نمبر 76 میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا قارون کانا من قومی موسیٰ، بے شک قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، یعنی مشہور ہے کہ قارون حضرت موسیٰ کا قریبی رشتہ دار تھا۔ قارون حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی تھا یا خالہ زاد بھائی تھا۔ قارون نے تورات کا مطالعہ کیا ہوا تھا، قارون مومنین کی صف میں سے تھا، لیکن دولت کا گھمنڈ اسے کفر کی آغوش میں لے گیا اور زمین میں غرق کر دیا۔ اس نے بہت سی دولت کما لی لیکن اس کا ایمان مضبوط نہیں تھا۔ قرآن اس کی دولت کا عالم یہ بتاتا ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے کہ اس کے خزانے کو ایک طاقتور گروہ کے لیے اٹھانا مشکل تھا۔ قرآن اس کی دولت کا عالم یہ بتاتا ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، پس جب قارون اپنی قوم کے سامنے سے نکلتا تو کرو فر کے ساتھ نکلتا، زینت کے ساتھ نکلتا، سج دھج کے نکلتا۔ جب قارون اپنی قوم کے سامنے سے گزرتا تو 4000 غلاموں کی قطار کے ساتھ گزرتا اور اس کے ساتھ کنیزیں بھی ہوتی جو سفید خچروں پر سوار ہوتی۔ تو وہ لوگ جو حب دنیا رکھتے تھے وہ حسرت سے اپنی انگلیاں منہ میں دے دیتے اور کہتے قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، وہ کہتے قال الذین، وہ کہتے یریدون الحیات الدنیا، جو حب دنیا رکھتے تھے، جو خواہشات دنیا رکھتے تھے، جو دنیا کی محبت رکھتے تھے، وہ کہتے یا لیتا، اے کاش، لنا مثل ما اوتی قارون، ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہو، ہمارے پاس بھی قارون جیسا خزانہ ہو۔ لیکن ایک روز جب حضرت موسیٰ نے قارون کو زکوٰۃ کا حکم دیا تو اس نے اپنی دولت کا اندازہ لگایا تو وہ ایک کثیر رقم بن رہی تھی، تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا قال الذین یریدون قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ میرے پاس جو میرا مال ہے میرے اپنے علم کی وجہ سے ہے،
یعنی اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ اس نے سوچا کہ وہ حضرت موسیٰ کو ذلیل و رسوا کرے۔ اس نے حضرت موسیٰ کی مخالفت کی اور بنی اسرائیل کے دولت مند لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، اے موسیٰ، اے لوگو، موسیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری دولت کو حاصل کر لے۔ اس نے تمہیں نماز کا حکم دیا، تم نے قبول کر لیا۔ کیا تم یہ برداشت کرو گے کہ وہ تم سے تمہاری دولت بھی لے لے؟ یہ دولت کا گھمنڈ اسے اس حد تک لے گیا کہ اس نے سوچا کہ وہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرے۔ اس نے سوچا کہ مقابلہ کیسے کروں۔ اس نے ایک خاتون کو اپنے ساتھ ملایا، اسے مال و دولت کی 2 تھیلیاں دی اور کہا کہ تو نے موسیٰ پر بدکاری کا الزام لگانا ہے۔ اور دوسری طرف قارون حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور آ کر کہا، اے موسیٰ، آپ لوگوں کو الہی احکام سنائے۔ حضرت موسیٰ ممبر پر آئے اور آ کر فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو، اپنی اطاعت کو بجا لاؤ، برا کام مت کرو اور نہ ہی بدکاری کرو۔ کسی نے کہا، اے موسیٰ، یہ حکم آپ کے لیے بھی ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، ہمیں شکایت ملی ہے کہ آپ برائی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا، وہ کون سی برائی ہے؟ تو انہوں نے خاتون کو کھڑا کیا اور کہا کہ یہ خاتون گواہی دیتی ہے کہ آپ نے برا کام کیا ہے۔ یہ خاتون گواہی دیتی ہے کہ آپ برائی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا، یہ خاتون خود گواہی دے۔ تو جب وہ خاتون مجبور تھی، پیسے لے کر آئی تھی کہ حضرت موسیٰ کے خلاف بولے گی، جب اس نے حضرت موسیٰ کی ہیبت کو دیکھا تو ایک مرتبہ کانپ گئی۔ اس نے مال و دولت کی 2 اشرفیاں حضرت موسیٰ کو دکھائی اور کہا کہ یہ مال و دولت کی 2 اشرفیاں مجھے قارون نے دی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں آپ پر بدکاری کا الزام لگاؤں۔ میں نیک خاتون نہیں ہوں، میں بدکارہ ہوں۔ میں نے اس وقت مال کی محبت میں پیسے وصول کر لیے تھے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ نے برا کام نہیں کیا۔ آپ حیدری اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ اس خاتون نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ نے برا کام نہیں کیا۔ تو اس موقع پر وہ بدکارہ، وہ گناہ گار خاتون، خدا نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اور وہ قارون جو مومنین کی صف میں سے تھا، جو حضرت موسیٰ کا امتی تھا، جس نے تورات کا مطالعہ کیا ہوا تھا، جو مومنین کی صف میں بیٹھتا تھا، اس پر عذاب الہی آ رہا تھا۔ پروردگار فرماتا ہے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، پس ہم نے دھنس دیا قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں، یعنی وہ مال و دولت جس کی شان و شوکت بنی ہوئی تھی، ہم نے اسی مال و دولت کے ساتھ اسے زمین بوس کر دیا، اسی مال و دولت کے ساتھ اسے غرق کر دیا۔ اب دیکھنے کی چیز یہ ہے، نہیں معذرت، وہ لوگ جو کہتے تھے، قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہو۔ جب انہوں نے یہ عالم دیکھا تو ایک مرتبہ شکر کرنے لگے، کہنے لگے، اے پروردگارا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے ہم اسی پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھنے کی چیز یہ ہے، فرعون کہاں غرق ہوا؟ وہ دریائے نیل جو لوگوں کی زندگی کا سبب ہے، وہ پانی جو لوگوں کی زندگی کا سبب ہے، وہ اسے دیکھ کر خوش ہوتا کہ میرے گھر کے آگے سے نہریں گزرتی ہیں۔ جب عذاب پروردگار آیا تو فرعون اسی پانی میں غرق ہو گیا۔
اب لوگ کہنے لگے کہ عجیب بات ہے، فرعون دریائے نیل کی موجوں میں غرق ہو گیا اور قارون گھر کے سینے میں دفن ہو گیا۔ یعنی فرعون دریائے نیل جو پانی زندگی کا عظیم سرمایہ ہے اس میں غرق ہو گیا، اور قارون اس گھر میں غرق ہو گیا جو گھر اس کے لیے باعث زینت تھا، جو گھر اس کے لیے زینت کا سبب تھا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی محمد وعلی محمد صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ تبھی تو پروردگار سورہ انعام کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ سیرو سیر کرو، سفر کرو، فی الارض زمین میں، ثم انظروا اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین جھوٹوں کا انجام کیا ہوا۔ یعنی زمین میں سفر کرو اور دیکھو جھوٹوں کا انجام کیا ہوا۔ ایک مقام پر پروردگار فرماتا ہے، العاقبۃ للمتقین، کہ انجام خیر متقین کا ہے۔ یعنی خدا فرماتا ہے کہ تم زمین میں سفر کرو اور دیکھو کہ جھوٹوں کا انجام کیا ہوا اور متقین کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیں بابل اور جا کر دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کا انجام کیا ہوا اور نمرود کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیں ایران اور جا کر دیکھیں امام خمینی کا انجام کیا ہوا اور شاہ ایران کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیں مصر اور جا کر دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کا انجام کیا ہوا اور فرعون کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیں شام اور جا کر دیکھیں کہ امیر شام کا انجام کیا ہوا اور امیر المومنین کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیں امیر شام کی قبر پر اور جا کر اس سے پوچھیں کہ کل تک جو تو مولا علی پر تبرہ کرتا تھا، مولا علی سے اہانت کرتا تھا، مولا علی سے دشمنی رکھتا تھا، مولا علی سے بغض رکھتا تھا، بتا تیرا غرور کہاں ہے؟ کیونکہ مولا علی تو آج بھی مومنین کے دلوں کے امام ہے، مولا علی تو آج بھی امیر المومنین ہے، مولا علی تو آج بھی مومنین کے سردار ہے، تو بتا تیرا انجام کیا ہوا؟ شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے، جس کی ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے اور جس کے باپ نے یا علی کہہ کے چلنا سکھایا ہے وہ میرے ساتھ علی علی کرے گا۔ شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے، بلند آواز سے شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے۔ جب تک آپ بولیں گے نہیں میں پڑھتی جاؤں گی۔ شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے، شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے، جو کچھ ہے کائنات میں واللہ علی کا ہے۔ شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے، جو کچھ ہے کائنات میں واللہ علی کا ہے۔ اتری جو ذوالفقار تو بولے رسول حق، اتری جو ذوالفقار تو بولے رسول حق، عرش بری پہ اسلحہ خانہ علی کا ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجهم۔ شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے، شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے، جو کچھ ہے کائنات میں واللہ علی کا ہے۔ اتری جو ذوالفقار تو بولے رسول حق، عرش بری پہ اسلحہ خانہ علی کا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی
کا ہے مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر، اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر، نانے جوی پہ صرف گزارا علی کا ہے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے، جو کچھ ہے کائنات میں واللہ علی کا ہے، اتری جو ذوالفقار تو بولے رسول حق، عرش بری پہ اسلحہ خانہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر، اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا، اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر، اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر، نانے جوی پہ صرف گزارا علی کا ہے، آثار پڑھ کے مہدی دوراں کے یوں لگا، آثار پڑھ کے مہدی دوراں کے یوں لگا، جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے۔ یا امام المنتظر الحجر الحجر، یا امام المنتظر الحجر الحجر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تو پروردگار فرماتا ہے سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، سیر کرو زمین میں، سفر کرو زمین میں اور دیکھو جھوٹوں کا انجام کیا ہوا۔ ایک مقام پر پروردگار فرماتا ہے العاقبۃ للمتقین، کہ انجام خیر متقین کا ہے، یعنی آپ سیر کرو زمین میں اور دیکھو کہ جھوٹوں کا انجام کیا ہوا اور سچوں کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیں بابل اور جا کر دیکھیں کہ نمرود کا انجام کیا ہوا اور حضرت ابراہیم کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیں مصر اور جا کر دیکھیں کہ فرعون کا انجام کیا ہوا اور حضرت موسیٰ کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیں ایران اور جا کر دیکھیں شاہ ایران کا انجام کیا ہوا، امام خمینی کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیں شام اور جا کر دیکھیں کہ امیر شام کا انجام کیا ہوا اور امیر المومنین کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیں کربلا اور جا کر دیکھیں کہ یزید کا انجام کیا ہوا اور امام حسین کا انجام کیا ہوا۔ یزید کل بھی مرد آباد تھا، یزید آج بھی مرد آباد ہے، حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ زندہ باد حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مرد آباد یزیدیت، مرد آباد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لانے بے شمار، نعرہ حیدری، یا علی، آوازیں بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے۔ زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے۔ کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے۔ زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے۔ کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر،
منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے، نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے، نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے، اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے۔ زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد بے شمار آوازیں بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ زہرا کا لال جانے پیمبر حسین ہے، کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے، کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے، نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے، اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے، فرش عذاب بچھا گئی زینب کا شکریہ، فرش عذاب بچھا گئی زینب کا شکریہ، بے گھر یزید ہو گیا گھر گھر حسین ہے۔ لبیک یا حسین 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 یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے مولا علی کے چاہنے والے اپنے آپ کو غیبت جیسی بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، کس طرح سے جناب سیدہ کی کنیزیں خود کو غیبت سے بچا سکتی ہیں۔ اس کے جواب میں شہید ثانی نے بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی آسان انداز میں، بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں، سب سے پہلے جو آپ کے سامنے غیبت کرے آپ اس کی بات کا یقین مت کرو، آپ اس کی بات نہ مانو۔ کیوں؟ کیونکہ جو شخص دوسروں کی باتیں آپ کو آ کر بتاتا ہے وہ یقیناً آپ کی باتیں بھی دوسروں کو بتاتا ہوگا، وہ حتماً آپ کی باتیں بھی دوسروں کو جا کر بتاتا ہوگا، وہ 100% آپ کی باتیں بھی دوسروں کو بتاتا ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے دینی بھائی سے یا دینی بہن سے بدگمانی کا اظہار مت کرو، کیونکہ خدا فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے دینی بھائی سے بدگمانی کا اظہار مت کرو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ تجسس مت کرو، آپ تحقیق مت کرو، کیونکہ خدا فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، نہ ہی تجسس کرو لوگوں کے ذاتی معاملات میں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ غیبت کو اچھا کام مت سمجھو۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اس میں مزہ تو بہت ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی غیبت کرنے کی عادت ہو جائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو غیبت کرنے سے بچائے۔ اب آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، مصائب کے چند جملے عرض کرتی چلوں۔ دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا، دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پہ پڑی نظر تو ہر تشنہ دہن یاد آیا، وطن سے سب کچھ لے کر چلی تھی زینب، وطن سے سب کچھ لے کر چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پر پہنچی تو کفن یاد آیا، عصر عاشور جب جناب عباس کے بازو کٹ گئے، جب علی اکبر کو برچھی لگ گئی، جب اونو محمد کے گلے کٹ چکے، جب قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو چکا، جب ننھے علی اصغر کے خشک گلے پر کند خنجر چل چکا، میں ہاتھوں کو جوڑ کر
عرض کروں گی جب فاطمہ زہرا کے لال کی خشک رگوں پر کند خنجر چل چکا تو 11 محرم آ گئی۔ 11 محرم سے جناب زینب کا امتحان شروع ہو گیا۔ جب 11 محرم کو جناب زینب بھائی کی لاش پر آئی تو بھائی کے لاشے کو بے گورو کفن دیکھا، بھائی کے لاشے کو گوروں کی ٹاپوں میں پامال دیکھا، بھائی کا وہ لاشا دیکھا جو کوئی بہن برداشت نہیں کر سکتی۔ خدا آپ سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے، لیکن جو منظر جناب زینب نے دیکھا وہ منظر کوئی بہن برداشت نہیں کر سکتی۔ جناب زینب نے کیا دیکھا؟ جناب زینب نے اپنے ہاتھوں کو رسن میں دیکھا، بھائی کا لاشا بے گوروں کفن دیکھا، بھائی کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال دیکھا۔ جب بھائی کے لاشے کو اس طرح دیکھا تو اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے زمین پر اس طرح گرایا جس طرح عصر عاشور حضرت عباس زین سے زمین پر گرے تھے۔ آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ حضرت عباس کے بازو نہیں تھے۔ ہاں عزادارو، حضرت عباس کے بازو نہیں تھے، جناب زینب کے بازو تھے، مگر ہاتھ پس گردن رسن میں بندھے ہوئے تھے۔ اس لیے جب بھائی کی لاش کو دیکھا تو اپنے آپ کو گھوڑے کی زین سے زمین پر اس طرح گرایا جیسے حضرت عباس گرے تھے۔ جناب زینب نے گرنے کے بعد بھائی کی لاش کا طواف شروع کیا اور فرمایا انت اخل حسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہی ہے؟ کیا جسے ماں نے چکیاں پیس کر پالا تھا وہ حسین تو ہی ہے؟ کیا جس کے لیے نانا سواری بنے تھے وہ حسین تو ہی ہے؟ کیا جس کے لیے جنت سے لباس آیا تھا وہ حسین تو ہی ہے؟ کیا جس کے جھولے کو جبرائیل نے جھلایا تھا وہ حسین تو ہی ہے؟ تاریخ کہتی ہے یہ جملے کہنے کے بعد جناب زینب نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے بھائی کی لاش کو اٹھایا۔ جب بھائی کے بدن پر کوئی اعضاء سالم نظر نہ آیا تو خشک اور کٹی ہوئی رگوں پر بوسہ دیا اور ایک استغاثہ بلند کیا، تنادی سیدہ زینب بصوت حزین وقلب کئیب۔ جناب زینب نے ایک نوحہ پڑھا۔ عزادارو جانتے ہیں جناب زینب نے نوحہ کیسے پڑھا؟ بصوت حزین وقلب کئیب، کپ کپاتی ہوئی آواز سے اور ٹوٹے ہوئے دل سے، روتی ہوئی آنکھوں سے نوحہ پڑھا۔ اس کے بعد جناب زینب نے فرمایا واہ محمد صلی علیک ملائکۃ السماء ھذا حسین بالعریٰ مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک صبایا۔ واہ محمد صلی علیک ملائکۃ السماء، اے نانا آپ پر تو ملائکہ درود بھیجتے تھے۔ نانا کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹیوں پر کیا مصیبت ڈھائی گئی؟ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بیٹے حسین پر کیا ظلم ڈھائے گئے؟ ھذا حسین بالعریٰ، کربلا کی تپتی ریت ہے، ننگے آسمان کے نیچے ایک لاشا بے گورو کفن، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہے۔ نانا وہ آپ کے حسین کا لاشا ہے۔ اور نانا پوچھو گے نا کہ حسین کو غسل کیسے دیا گیا؟ مرمل بالدماء، نانا حسین کا لاشا خون میں لپٹا ہوا ہے۔ حسین کو خون پانی سے نہیں بلکہ حسین کو اس کے اپنے خون سے غسل دیا گیا۔ اس کے بعد جناب زینب نے فرمایا ھذا حسین بالعریٰ مرمل بالدماء مقطع الاعضاء۔ جناب زینب نے فرمایا نانا آ کر اپنے نوازے کی حالت تو دیکھیے، جسم کے اعضاء جا بجا ہو گئے ہیں،
سر تن سے جدا ہے۔ نانا پوچھو گے نا کہ حسین کے جسم کے اعضاء کیسے جا بجا ہو گئے؟ کربلا کے بن میں جب شام غریب آ گئی تو ایک لعین نے حکم دیا کہ لاشوں کی پامالی کے لیے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائے۔ ہر قبیلے والا آتا، اپنے عزیز کے لاشے کو لے جاتا۔ نانا ہر کے قبیلے والے آئے، ہر کا لاشا لے گئے۔ حبیب ابن مظاہر کے قبیلے والے آئے، حبیب کا لاشا لے گئے۔ نانا کربلا میں فقط ایک لاشا تنہا رہ گیا اور وہ تیرے حسین کا لاشا ہے۔ تیرے حسین کے لاشے کی پامالی کے لیے 10 گھوڑے معین کیے، 5 گھوڑے مشرق کی جانب کھڑے کیے اور 5 گھوڑے مغرب کی جانب کھڑے کیے۔ مشرق کے گھوڑوں کو مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑوں کو مشرق کی طرف دوڑایا گیا اور درمیان میں فقط لاشائے حسین پڑا رہا۔ وہ لعین جس نے امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے آ کر عمر سعد سے کہنے لگا، اے لعین مجھے سب سے بڑا انعام دینا۔ عمر سعد نے کہا، اے لعین تو نے کیا کام کیا؟ کہا، میں نے لاشائے حسین پہ اتنے گھوڑے دوڑائے کہ حسین کے بدن میں کوئی اعضاء سالم نہ رہا، کہ جس کے لیے جناب زینب کو کہنا پڑا مقطع الاعضاء۔ نانا آپ کے حسین کے جسم میں کوئی اعضاء سالم نہ رہا۔ اور آخری جملہ جو جناب زینب نے عرض کیا، فرمایا وَبَنَاتُكَ سَبَايَا، نانا آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا۔ کبھی کوفے کے بازار میں لے جایا جاتا، کبھی شام کے بازار میں لے جایا جاتا، کبھی شرابیوں کے دربار میں لے جایا جاتا۔ یہ وہی منظر ہے کہ جسے سید سجاد برداشت نہ کر سکے اور کہنے لگے، اے کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی کہ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا کہ مجھے شام کے بازار میں اس طرح سے گھسیٹا جا رہا ہے جس طرح حبشی غلام کو گھسیٹا جاتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگارہ بنت پیمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، حیدر کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ، پروردگارہ تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، تجھے تیرے انبیاء کی نور کا واسطہ، تجھے اولیاء کی عصمت کا واسطہ، جو بے گھر ہیں انہیں مولا علی کی جاگیر کے صدقے میں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو لوگ بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، پروردگارہ جو قیدی ہیں انہیں امام موسیٰ کاظم کی قید کے صدقے میں جلد از جلد رہائی عطا فرما، پروردگارہ ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع